وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَثُوبَةٌ. اب میم پر جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کھینچیے، لَمَثُوبَةٌ نہیں ہے. وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب پاتے. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو. اچھا اصل میں یہ لفظ جو ہے نا مثوبہ تھا، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ فے واو بے ثوب. ثوب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو. تو کپڑا بھی جب پہنا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ سیتے ہیں تو اس کو جوڑنے کے لیے دوہرا کرتے ہیں، پھر اسی طرح پہنتے ہیں تو دوہرا کرتے ہیں، تو یہ اس کو واپس لوٹاتے ہیں، پلٹاتے ہیں. تو ثواب بھی ہوتا ہے کہ کوشش کا بدلہ. من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ علم رکھتے ہوتے، جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا چل جاتا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب علیم. دیکھیں عذاب نہیں ہے، عذاب. جی وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو، راعنا راعنا. راعنا کا روٹ ہے رے این یہ. مراعات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اس سے امر کا صیغہ ہے. راعی، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. جیسے انگریزی میں بات کرتے ہوئے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں I beg your pardon. اسی طرح اردو میں نظر کرم کیجیے. عربی میں گفتگو کرتے وقت اگر کسی شخص کو دوسرے کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے راعنا، ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے. ویسے اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، نگاہ رکھنا، خیال رکھنا. وقولو اور کہیے، انظرنا انظرنا، نون زوئے رے، نظر. نظر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا.
انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، نظر ڈالیے، دیکھیے، واسمعوا اور سنا کرو، یعنی بات دھیان سے سنا کرو کہ بار بار یہ کہنا ہی نہ پڑے. وللکافرین اور کافروں کے لیے، کافرین کا واحد کیا ہے؟ کافر. کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم کیا روٹ ہے؟ الف لام میم علم، دردناک، درد دینے والا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو. پھر کیا کہا کرو؟ وقولوا انظرنا، تم انظرنا کہا کرو. واسمعوا اور سنا کرو. وللکافرین اور کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یعنی جو بات نہیں مانے گا وہ سزا بھگتے گا. یہاں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے، آپ کی بات سننے اور سمجھنے کا ادب اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم آپ کی مجلس میں بیٹھو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات غور سے سنا کرو، اور اگر سمجھ نہ آئے، دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے لفظ انظرنا استعمال کیا کرو کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے یا دیکھیے. لیکن لفظ رائنا نہیں استعمال کیا کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات غور سے سنا کرو، سمجھ نہ آئے تو انظرنا کہہ کے متوجہ کیا کرو، لیکن رائنا کا استعمال بند کر دو. ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں، ادب سکھایا جا رہا ہے. کیوں رائنا کیوں نہ کہا جائے؟ اس لیے کہ لفظ رائنا ادب کے خلاف ہے. یہاں ہم غلط نہیں کہیں گے، ادب کے خلاف ہے. بہت سی چیزوں میں بظاہر کوئی غلطی نہیں بھی نظر آتی، لیکن وہ ادب کے خلاف ہوتی. تو ہمارے دین میں بات صرف حلال حرام جائز ناجائز کی نہیں، ادب، آداب، ایٹیکیٹس اور اخلاق کی بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے؟ جو محسن ہے، جو ہر کام کو خوبصورت طریقے سے کرتا ہے. کام تو ہو جائے گا لیکن محسن کے درجے کا نہیں ہوگا. مثلا آپ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جیسے چاہیں یہاں بیٹھیں، جیسے چاہیں سنیں یا نہ سنیں، جیسے چاہیں آپس میں بولیں، جیسے چاہیں استاد سے بولیں، جو چاہیں کریں. وقت گزر جاتا ہے، انسان سیکھ لیتا ہے، لیکن وہ کام خوبصورت کام نہیں کہلا سکتا، محسن کے درجے کا کام نہیں ہوتا. احسان کے درجے پر، محسن کے درجے پر کام کرنے کے لیے اس کام کے صرف کرنے سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوبصورت انداز سے کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی مجلسیں ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے. وہ ہمارے لیے کیا تھے؟ رول ماڈل تھے. انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا طریقہ سیٹ کیا کہ جس میں ہمارے لیے روشنی ہے، رہنمائی ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم آپ کی مجلس میں رائنا کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ صرف قرآن ہی نہیں دیا گیا، صرف تعلیم ہی نہیں دی گئی، تعلیم کے ساتھ خود قرآن کے اندر تربیت کی گئی ہے. تعلیم حاصل کرنے کا ادب اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے، اور باہم معاملہ کرنے کا بھی، کہ رائنا کا استعمال نہ کرو. رائنا کیا چیز ہے؟ رائنا جو ہے
اس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت کرو، اور یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے تم ہماری سنو ہم تمہاری سنیں گے. یعنی برابر کے شخص سے بات کرتے ہوئے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رائنا، یعنی جیسا تم کرو کہ ویسے ہم کریں گے، عام زبان میں جیسے آپ بولتے ہیں. تو رائنا کا مطلب کیا؟ ہماری رعایت کرو، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں پھر سمجھا دو، یعنی مفہوم یہ ہے. استاد کا مقام برابر کا مقام نہیں ہوا کرتا. معلم طالب علم سے ایک درجہ اوپر رکھتا ہے، اس سے آپ اس طرح نہیں معاملہ کر سکتے جس طرح آپ اپنے کسی بہن بھائی سے کر رہے ہیں یا اپنے برابر کے شخص سے کر رہے ہیں. اس سے معاملہ کیسے ہوگا؟ ادب کا معاملہ ہوگا، احترام کا، جیسے والدین کا. پیچھے آپ نے پڑھا نا والدین کے بارے میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ کیا کرو؟ احسانہ. اور وہاں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں. صرف وہ نہیں کرنا جو والدین کر رہے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس سے بڑھ کے کرنا ہے. اگرچہ ہم کر نہیں سکتے مگر ٹارگٹ یہی کہ اس سے زیادہ اچھا کرنا ہے. اسی طرح استاد بھی والدین کے مقام پر ہوتا ہے. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ میرے والدین مجھے آسمان سے زمین پر لائے اور میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا. والدین تو ہمارے جسم کو سنوارتے ہیں یا جسم کی پرورش کرتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے والدین بھی تربیت کرتے ہیں، ادب آداب سکھاتے ہیں، مگر جو تعلیم استاد دیتا ہے اور جو تربیت وہ کرتا ہے وہ بعض اوقات والدین نہیں کر سکتے. بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، بعض اوقات اور کئی اسباب ہوتے ہیں، یا بچے اتنی اہمیت نہیں بات کو دیتے. تو استاد کا مقام ہمیشہ ہمارے دین میں بہت اہم رہا ہے. اور پھر جہاں استاد اللہ کے رسول ہو وہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مقام کیا ہوگا. جن پر براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، ان سے لیتے وقت کس قدر ادب آداب کا خیال رکھنا ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب آداب اور احترام کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں کئی آیات ملتی ہیں کہ تم رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کے مت بلاؤ، یا بلند آواز سے مت بولو ان کی موجودگی میں، جیسے سورۃ الحجرات میں آتا ہے. انشاءاللہ تفصیلات آگے آپ دیکھیں گے، یہاں اشارہ کرنا ہی کافی ہے. تو معنی کیا ہے کہ بڑوں کے لیے چاہے والدین ہوں اور خصوصاً استاد کے لیے بلانے کے انداز میں بھی ادب ہونا چاہیے، سوال پوچھنے کے انداز میں بھی ہونا چاہیے، اور معاملہ کرتے وقت دیکھنے اور تمام چیزوں میں، یعنی ایک جو اخلاق ہے دین کا اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. جیسے بات کری تھی نا کہ والدین ہمارے جسموں کے محافظ ہوتے ہیں اور استاد ہمارے خلق کے محافظ ہوتے ہیں. خلق اور خلق کی بات جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رائنا نہ کہو، وہ لفظ مت بولو آپ کے لیے جو تم ایک دوسرے کے لیے بول سکتے ہو. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہود بھی آتے تھے، دوسرے ادیان کے لوگ بھی آتے تھے، کفار بھی آتے تھے. تو عبرانی زبان میں یعنی ہیبرو میں رائن جو تھا اس کا معنی احمق تھا، بے وقوف. یعنی رائنا کر کے جب وہ بولتے تھے تو اس کا معنی زبان سے تو وہی کہتے تھے جو صحابہ کہہ رہے ہوتے تھے، لیکن پیچھے دل میں کیا ہوتا تھا؟ او جاہل، او بے وقوف. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور بل دیتے تو رائی نہ کرتے تھے تو اس کا معنی ہوتا تھا ہمارا گڈر یا شیپرڈ. تو چونکہ یہ ذو معنی لفظ بن گیا تھا، نمبر ایک بذات خود لفظ ادب سے خالی تھا، نمبر دو لفظ ذو معنی تھا، دو معنی دیتا تھا.
ایک مطلب ہماری رعایت کیجیے اور دوسرا مطلب ہمارا گڈریا یا احمق. اس لیے کیا کہا گیا کہ ایسا لفظ ہی چھوڑ دو، دوسرے کو موقع ہی نہ دو. یہود کی تو عام عادت یہ تھی کہ وہ حروف کو، الفاظ کو بدل دیتے تھے، موڑ توڑ دیتے تھے، اپنی زبانوں کو بل دے کے بات کرتے تھے، اور مراد کیا ہوتی تھی؟ مذاق اڑانا یا آپ کے مقام کو کم کرنا. سورۃ النساء آیت 46، اس میں اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. کیا معنی ہے؟ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے یعنی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اور دین حق کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا. اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے اطعنا کہہ رہے اور اندر اندر سے کیا کہہ رہے تھے؟ عصینا. اسمع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنو، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لسن. اب اسمع یہ آپ اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے، بچے کو تو کہہ سکتے لسن، اپنے ماں باپ کو تھوڑی کہہ سکتے لسن، اگرچہ آج کل ہو یہی رہا ہے، لیکن غلط ہے ایسا کرنا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ لسن، اسمع، اور بیچ میں کہہ رہے تھے غیر مسمع، خدا کرے سن نہ سکو، بہرے ہو جاؤ، یعنی اندر اندر یہ بولتے. اب یہ قرآن نے کھول لی ان کی حرکتیں. آپ کو تو نہیں سمجھ آتی تھی کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ زور سے بولا، کچھ منہ میں بول دیا گڑبڑ کر کے، یعنی گرمبل کر کے. اور رائنا کہتے ہیں، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا اور اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی بات نہیں مانتے. اسی لیے کیا کہا گیا؟ جو نہیں مانے گا وَلِلْكَافِرِينَ، کافرین سے مراد یہاں کون ہے؟ ان اہل کتاب میں سے جو نہیں مانتے، اور پھر اگر مسلمانوں میں سے کوئی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ لفظ نہیں چھوڑتا تو پھر وہ بھی ایک طرح سے انکار کرنے والا ہے. اس حکم کی حکم عدولی کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر علاج کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، کہ جو اس طرح دھوکے اور فریبکاری کے ساتھ معاملہ کرے کسی کے ساتھ، اور خصوصاً اس کے ساتھ جو اس کا محسن ہو، جس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو، اور خصوصاً دین سکھانے کے معاملے میں یا تعلیم دینے کے معاملے میں. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود کے اس الفاظ کے استعمال کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ یعنی مسلمان تو ناسمجھی میں، جیسے آپ کو معلوم ہے سورۃ الحجرات میں خاص طور پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف ہوتے تو بعض بدو لوگ، ان پڑھ لوگ وہ آتے اور زور زور سے پکارتے، باہر سے آوازیں دینے لگتے، یا محمد اخرج اخرج. تو اس سے روکا گیا کہ یہ بے ادبی کا طریقہ ہے، ایسے مت بولو، انتظار کرو جب تک کہ وہ خود باہر آ جائیں. تو اسی طرح عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان علم سے عاری ہوتا ہے تو ادب سے بھی عاری ہوتا ہے، وہ عام بازاری زبان استعمال کرتا ہے. اور جب وہ علم کی مجلس میں بیٹھنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سلیقہ سیکھنے لگتا ہے، وہ یعنی کہ اسٹریٹ لینگویج نہیں یوز کرتا، پھر اس کی زبان پر بھی اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کرام کی آپ نے تربیت کی تھی، ایسے الفاظ، ایسے طریقے، ایسے سب کام چھڑوا دیے تھے کہ جو ادب کے خلاف تھے.